نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ منتخب احادیث لایعنی سے بچنا، یعنی بیکار باتوں سے بچنا۔ آیات قرآنیہ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بیکار لایعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ سورہ مومنون۔ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ تہمت لگائی۔ بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کا ارشاد ہے، تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے جبکہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنتے ہی یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں، اللہ کی پناہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو۔ سورہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سورہ فرقان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورہ قصص۔ اللہ کا ارشاد ہے، مسلمانوں، اگر کوئی شریر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی شکایت ہو تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر اعتماد کر کے کسی قوم کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ سورہ حجرات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ سورہ قاف۔ لایعنی سے متعلق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ فائدہ۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت باتیں نہ کرنا اور فضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آدمی کے اسلام کی رونق اور زینت ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑے رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ فائدہ: اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے غلط استعمال نہ ہو، مثلا غیبت کرنا، چغلی کھانا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنا اور بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا، شعر و شاعری میں ہر وقت لگے رہنا، مذاق اڑانا، راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور بلا وجہ سوالات کرنا۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچا لیا جو دونوں جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان ہیں یعنی زبان اور شرمگاہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں فرمائیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو، اس سے تم شیطان پر قابو پالو گے۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ارشاد فرمائے جس میں غلام کا آزاد کرنا، قرض دار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرانا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کو دینا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بتلائے، پھر ارشاد فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت اسود بن اسرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میرا ہاتھ ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی ہاتھ تو میرے قابو میں رہ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میری زبان ہی قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی زبان تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا تو پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا
یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی تھی، یعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھ کو جہنم میں داخل کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر استغفار کہاں گیا، یعنی استغفار کیوں نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہو جائے؟ میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی نیک بختی اور بدبختی اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کرے اور دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے، یا خاموش رہے اور اپنی زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روکے رکھا اسے دنیا اور آخرت کی بہت سی آفتوں، مصیبتوں اور نقصانات سے نجات مل گئی، کیونکہ عام طور پر انسان جن آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر کا ذریعہ زبان ہی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت عمران بن حطان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی میں لپٹے ہوئے اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا ابو ذر یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے، یعنی آپ نے بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموشی سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ وقت خاموش رہا کرو کہ بلا ضرورت کوئی بات نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے کچھ اور وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر کیا تمہیں ایسی 2 خصلتیں نہ بتا دوں جن پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور اعمال کے ترازو میں دوسرے اعمال کی بنسبت زیادہ بھاری ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنا لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تمام مخلوقات کے اعمال میں ان 2 عملوں جیسے اچھے کوئی عمل نہیں۔